الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح ادا کرو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو ادا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ادا کریں، کیونکہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح اس کا طریقہ بھی فرض ہے۔ ہمارے یہاں مختلف نماز کے طریقے رائج ہیں، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ آج کی جدید دور کے اندر جہاں بہت زیادہ وسائل ہیں، ذرائع ہیں، انٹرنیٹ ہے، انسان تحقیق کر سکتا ہے، گوگل پہ سرچ کر سکتا ہے، پھر ان حقائق اور دلائل کو دیکھ کر کسی نتیجے پر ضرور پہنچ سکتا ہے، علماء سے بھی رہنمائی لے سکتا ہے۔ تو نماز کو درست کرنا چاہیے۔ آج کی درس کے اندر جو میں اہم مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر بندے کو غلطی لگ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ نماز میں اگر بھول چوک ہو جائے تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ نماز کے اندر اگر انسان بھول جائے تو پھر اس کے لیے اسلام نے سجدہ سہو کرنے کا حکم دیا ہے کہ انسان اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بعد میں سجدہ سہو ادا کرے گا۔ اب اس کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں نماز میں بھولنے کی؟ ایک صورت حدیث میں یہ آتی ہے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا شک احدکم فی الصلاۃ، اگر تم میں سے کسی کو نماز میں شک پڑ جائے، فلم یدری، اور اسے اس بات کا ادراک نہ ہو، سمجھ بوجھ نہ ہو، کم صلی اربعا ام ثلاثا، کہ اس نے 4 رکعت ادا کی ہیں یا اس نے 3 رکعت ادا کی ہیں، یعنی اس بات پہ شک پڑ گیا کہ نماز اس نے جو ادا کی ہے وہ 3 رکعت ادا کی ہے، یہ 4 رکعت ادا کی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ ایسے سمجھ لیں یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر رکعت کے اندر شک پڑ جائے کہ 3 پڑھی ہیں یہ 4، 2 پڑھی ہیں یہ 3، یہ شک پڑ گیا ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ شک کو چھوڑ دے اور یقین کو بنیاد بنا دے، یہ یقین پر اپنی نماز کی بنیاد کو رکھے۔ اب ایک اور حدیث میں اس چیز کی وضاحت ملتی ہے کہ یقین کیا ہوگا۔ یقین یہ ہے کہ وہ کم تعداد جو ہے اس کے اوپر اپنی بنیاد کو رکھے گا، یعنی وہ یہ سمجھے گا کہ اس نے 3 رکعت ادا کی، اگر اس نے 4 ادا کرنی تھی تو وہ کیا سمجھے گا کہ میں نے 3 رکعتیں ادا کی ہیں، 1 رکعت اور ادا کرے گا، اس طرح اس کی وہ 4 رکعت ہو جائیں گی۔ لیکن جب تشہد بیٹھ جائے گا، سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کرے گا اور سجدہ کرے گا، پھر بیٹھ جائے گا، پھر 2 سجدوں کے درمیان کی دعا، پھر اگلا سجدہ کرے گا، پھر تشہد پڑھے بغیر سلام پھیر دے گا، دونوں طرف سلام پھیرا جائے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے کسی کو نماز میں شک پڑ جائے کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یہ 4 رکعت ادا کی ہیں، پھر وہ یقین جس پر ہے اس پہ اپنی نماز کی بنیاد رکھے، شک کو چھوڑ دے۔ اور دوسری روایت کے مطابق شک کو چھوڑنا کیا ہے کہ وہ کم تعداد جو ہے اسی کے اوپر یقین کرے۔ اب اسی حدیث میں یہ بھی وضاحت موجود ہے کہ اگر وہ شخص اگر اس نے 4 رکعت ادا کی تھی، اس طرح اس کی 5 ہو جائے گی اور 2 سجدے کرنے سے یہ جفت ہو جائے گی، اور یہ جو سجدے ہیں یہ شیطان کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ آپ نے اسلام نے فرمایا اگر تو اس نے 3 رکعتیں پڑھی تھی، ایک اور پڑھ تو 4 اس کی پوری ہو گئی، لیکن جو 2 سجدے ہیں وہ شیطان کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بن جائیں گے۔ اس لیے اگر نماز میں شک پڑ جائے رکعت کے اندر، پھر کیا کرنا ہے؟ 2 سجدے کرنے ہیں جو سجدے سہو کرتے ہیں، ثم یسجد سجدتین،
نبی علیہ السلام نے فرمایا قبل یصلی، کہ سلام پھیرنے سے پہلے وہ 2 سجدے کرے گا۔ ایک حدیث میں یہ بھی بعد میں بھی ذکر ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں صورت ذکر کرتا ہوں۔ یہ تو ایک صورت تھی بھولنے کی جو حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ دوسری صورت کیا حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی اور تشہد میں نہیں بیٹھے، اس کو کہتے ہیں قاعدہ اولا، اور جو دوسرا تشہد ہوتا ہے اسے قاعدہ اخری کہتے ہیں۔ تو قاعدہ اولا جو ہے اس کے اندر اللہ کے رسول بیٹھے نہیں بلکہ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام اس انتظار میں تھے کہ اللہ کے رسول تشہد کریں گے، لیکن اللہ کے رسول نے نہ کیا، سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول نے باقی جو رکعات رہتی تھی وہ ادا فرمائی، پھر تشہد میں بیٹھے۔ تشہد بیٹھنے کے بعد صحابہ کرام اس انتظار میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام نہیں پھیرا بلکہ بیٹھے بیٹھے تکبیر کہی اور سجدے میں گئے، پھر اٹھے، پھر سجدہ کیا، پھر 2 سجدے کیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ تو یہ تشہد پڑھا جائے گا، تشہد پڑھنے کے بعد پھر آپ 2 سجدے کریں گے، اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے، جس طرح نماز میں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک دوسری صورت نبی علیہ السلام سے کہ اگر قاعدہ اولا رہ جائے کسی بندے سے تو پھر وہ کیا کرے گا، پھر آخر وہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے گا، کہ مثالی آپ نے تشہد پڑھا ہے، درود پڑھا ہے، پھر آپ نے دعا کر لی ہے، اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے آپ 2 سجدے کریں گے، اس کے بعد پھر بیٹھ کے پہلے دائیں طرف سلام پھیریں گے، پھر بائیں طرف سلام۔ کچھ لوگوں کو یہ طریقہ کار ہے کہ وہ پہلے ایک دفعہ سلام پڑھتے ہیں، پھر آدھا تشہد پڑھتے ہیں، پھر دوسری طرف سلام پھیرنے سے پہلے پھر تشہد پڑھتے ہیں آدھا، باقی پھر دوسری طرف سلام پھیرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ یا ایک سجدہ کر کے پھر تشہد کرنا، پھر آدھا تشہد پڑھنا، پھر دوسرا سجدہ کر کے آدھا تشہد پڑھنا، یہ سارے من گھڑت طریقے ہیں، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ دوسری صورت بیان ہوئی ہے احادیث کے اندر۔ اب تیسری صورت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک نماز 3 رکعت ادا فرمائی۔ حضرت خرباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ اب صحابہ اتنا بیٹھے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پڑھانی تھی، اس دفعہ 3 پڑھائی ہیں، کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ تو اس صحابی کا نام خرباب تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے 3 رکعت ادا فرمائی ہیں، تو ہمیں اس بارے میں رہنمائی فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً چلے آئے، آپ کے مسجد صحابہ کرام سے پوچھا کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی جی یا رسول اللہ، یہ خرباب جو ہے یہ سچ کہہ رہا ہے، آج آپ نے 3 رکعت ادا فرمائی ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے 1 رکعت پھر پڑھائی، 1 رکعت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کیا، تشہد کے بعد سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے، پھر سلام کیا، لیکن ان 2 سجدوں کے ساتھ تشہد نہیں پڑھا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک تیسری صورت بن جاتی ہے، یہ ایک تیسری صورت بن جاتی ہے۔ اس روایت کے اندر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے، پھر سلام کیا۔ پہلی جو 2 حدیث میں نے بیان کی ان میں آج وسلم نے، کیونکہ وہ نماز کے اندر ہی علم ہو گیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر ہی علم ہو گیا تھا، اس وجہ سے غلطی کا پتہ چل گیا تھا کہ جیسے آج کل کوئی امام نماز پڑھا رہا ہے اس کو غلطی میں مقتدی بتا دیتے ہیں، یہ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ کھڑا ہو گیا تو مقتدی کو بھی چاہیے ابتدا میں کھڑے ہو جائیں گے، ادھر سبحان اللہ نہ کہتے رہیں، اگر امام کھڑا ہو گیا تو آپ بھی کھڑے ہو جائیں، بعد میں پھر امام سے 2 سجدے کروا دیں گے، آپ کی نماز بالکل ٹھیک ہے۔ ایک جگہ اسی طرح یہ 3 رکعت کا مسئلہ تھا، نبی علیہ السلام گھر چلے گئے، باتیں کی، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے بھی آپس میں باتیں کی، پھر اللہ کے رسول دوبارہ تشریف لائے، پھر نبی علیہ السلام نے آگے ایک رکعت، یہ نہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری نماز باطل ہے یا ہماری نماز باطل ہے دوبارہ سے نماز ادا کریں گے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا ہے، اس لیے اس مسئلے کو سمجھا جائے۔ پہلی صورت کیا تھی کہ رکعت کے اندر شک پڑ جائے، 3 پڑھی ہیں یہ 4 پڑھی ہیں۔ دوسری صورت کیا تھی؟ قاعدہ اولا رہ جائے،
تیسری صورت کیا ہے جو حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ اگر 3 رکعت ادا کر بندہ چلا گیا ہے پھر دوبارہ بعد میں پتہ چلا، یہ جیسے آج کل کیمرے لگے ہوتے ہیں مسجدوں میں، بندہ کبھی کبھی دیکھ لیتا ہے بیٹھ کے کیا میں جو نماز پڑھی کیسے پڑھی ہے، تو دیکھتے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں، زور کی نماز پڑھ رہا ہوں 3 پڑھی ہے، کوئی بتا دیتا بھیا آج آپ نے 4 کی بجائے 3 رکعت پڑھی ہے، اب وقت تو کافی گزر گیا ہوتا ہے، تو پھر بھی اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، وہ جب بھی اس کو علم ہو جائے گا وہ جتنی نماز رہتی ہوگی جتنی رکھتے رہتی ہوں گی اتنی رکعت کو ادا کرے گا، 2 رہتی ہیں 2 ادا کرے گا، اور اس کے بعد وہ تشہد اور وہ سجدہ سہو کرے گا۔ اب چوتھی اور آخری صورت جو احادیث میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو عصر کی نماز پڑھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کی بجائے 5 رکعت پڑھائی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیر کر تشریف لے گئے، صحابہ کرام نے ایسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز زیادہ ہو گئی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز تو زیادہ نہیں ہوئی، ابھی اللہ کے رسول آپ بول گئے ہیں، فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہا ہوا یہ ہے کہ آج آپ نے 5 رکعت کی نماز پڑھائی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے، 2 سجدے کیے اور اس کے بعد سلام بھیج دیا۔ اگر کوئی رکعت زیادہ آپ نے پڑھ لی ہے، یعنی 4 کی بجائے 5 پڑھ لی، 3 کی بجائے 4 پڑھ لی ہے، تو اس میں آپ کی نماز باطل نہیں اگر سہو کے ساتھ ہے، اگر بھول چوک کے ساتھ ایسے ہوا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ سجدہ سہو کریں گے، اگر بندہ جان بوجھ کے کرتا ہے قصدن کرتا ہے پھر اس کی نماز باطل ہے، لیکن اگر بھول چوک کے ایسے ہو جائے تو پھر اس صورت کے اندر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہے کہ صرف 2 سجدے کریں گے، وہ جیسے پہلی روایت کے اندر تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جفت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس کی نماز درست ہوگی اور اللہ تعالیٰ جو زائد نماز پڑھی ہے اس کا بھی اجر و ثواب عطا فرما دیں گے، اور اگر پوری ہوگی ہے تو وہ شیطان کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بن جائے گی۔ اس لیے اگر آپ کی نماز میں رکعت بڑھ گئی ہے، 3 پڑھنی تھی 4 ہوئی، ایک جگہ میں نے ایک دفعہ نماز پڑھا دی، وہاں امام صاحب احناف سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے 3 کی بجائے مغرب کی 4 رکعت پڑھائی کینٹ کے اندر ایک جگہ بھی، تو مختلف چیز سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن امام صاحب 3 رکعت پڑھ کے سیدھے کھڑے ہو گئے، چوتھی رکعت بھی پڑھائی، اسلام پہ آپ نے بتایا کہ آپ نے 4 رکعت پڑھائی ہے، تو امام صاحب فرمانے لگے بھی میری نماز بھی باطل ہے تمہاری بھی باطل ہے، دوبارہ نماز پڑھیں گے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے احادیث رکھی ہیں، اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے تو ان احادیث کو ہم دکھا بھی سکتے ہیں، تو یہ نماز جو ہے نماز اس طرح غلطی ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک اور اہم مسئلہ جو سجدے پہلے کرنے چاہیے یا بعد میں، بعض علماء اس جواز کی طرف گئے ہیں کہ پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بعض اس طرف گئے ہیں کہ پہلے اگر آپ کو نماز میں پتہ چل گیا ہے تو پھر آپ سلام تشہد کا پھیرنے سے پہلے ہی کریں گے، اگر سلام پھیرنے کے بعد پتہ چلا ہے آپ نے باتیں کر لی یہ اس طرح چلے گئے، یہ دوسری صورت ہے، اس صورت کے اندر آپ تشہد سے سلام پھیرنے کے بعد میں 2 سجدے کریں پھر سلام پھیریں گے، یہ کسی صورت کے اندر بھی آپ دونوں طریقوں میں سے کوئی طریقہ بھی اختیار کر سکتے، کیونکہ یہ دونوں طریقے نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہیں، دونوں طریقے معلوم ہیں، اس لیے سجدہ سہو کے بارے میں جو آج کے درس میں ایک دفعہ پھر ریوائز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ پہلی احادیث جو میں نے بیان کی اس میں کیا تھا کہ رکعت کے اندر شک پیدا ہو جائے، 2 پڑھی ہیں یہ 3 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں یہ 4 پڑھی ہیں، تو اس میں بھی سجدہ سہو ہوگا، اور کانوں کے اوپر ہم بنیاد رکھیں گے، شک کو چھوڑیں گے، یقین اسی کو بنائیں گے اور نماز کو ادا کریں گے۔ اسی طرح اگر کالا اولا رہ گئے تو پھر بھی 2 سجدے کریں گے، اسی طرح اگر کوئی رکعت کم ہے تو اس رکعت جتنی رکعتیں کم ہیں ان رکعت کو پورا کرنے کے بعد پھر سجدہ سہو کیے جائے گا، اسی طرح اگر کوئی رکعت زیادہ ہو گئی ہے تو پھر بھی ہم سجدہ سہو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بزرگ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو لیلۃ القدر کا جو اجر و ثواب ہے
اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے، نماز کے احکام و مسائل کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور جو اہم بات ہے وہ ابھی کرنا چاہتا ہوں، لاسٹ بات ہے، وہ یہ ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں یہ کیوں ہوا، یہ سحر کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے نمونہ ہے اور کامل نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضرت دین کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتا گئی، کوئی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ نبی کائنات علیہ السلام کی رہنمائی کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اب اگر یہ نمازوں کے اندر جیسے اللہ کے رسول نے 3 پڑھائیں یا 5 پڑھائیں یا شاہ کے بارے میں بیان فرمایا، یہ کیوں تھا؟ اصل میں امت کے لیے رہنما بننا تھا، امت کے لیے نمونہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے کروایا تاکہ امت کے اگر قیامت تک میں جو امام آئیں گے وہ بھولیں گے بھی نماز کے اندر، وہ 3 کی بجائے 4 بھی پڑھائیں گے، 4 کی بجائے 5 بھی پڑھائیں گے، غلطی ان سے ہوگی، قاعدہ بھی چھوٹے گا، سارے مسئلے ہوں گے، نماز میں نماز پڑھنے والوں کو شک بھی پڑے گا، تو ان کے لیے نمونہ کہاں سے لایا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ہر لحاظ سے، یہ لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری نماز ثابت نہیں، ہمارے ائمہ نے نماز بتائی ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ کے رسول نے تو نماز میں بندہ بھول جائے تو وہ نمونہ بھی بیان فرمایا، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اگر جو خطا نماز میں ہم سے ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرما لی ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی اس کے ضمن میں بیان کر لوں، اگر نماز میں قرات میں غلطی ہو جاتی ہے، مثلا نماز میں سورہ فاتحہ بھول گئی یا کوئی اور سورت بھول گئی، تو اس سورت کے اندر سجدہ سہو نہیں ہے، اس کے اندر یہ نماز میں چھوٹی موٹی کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، اس میں ہم جب نماز کی بات کرتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ صلی اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس کمی کوتاہی کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یقیناً آج اس طرح سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو نور ایمان سے مزین فرمائے، اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی جو صحیح روشنی ہے ہمیں وہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔